अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वेजिटेबल समोसा रेसिपी। चिकन वेजिटेबल समोसा रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छे, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने मैदा लिया, मैदे को अच्छे से छान लें, साफ़ कर लें। इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है, नमक ऐड किया है और इसमें को अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो मैं 2 किलो मैदे की बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1 बड़ा कप लिया है घी का। घी को हल्का सा मेल्ट कर लिया है। इसको मेल्ट करने के बाद इसको मैदे में शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें, क्लीन कर लें। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको इस तरह अच्छे से दोनों हाथों के साथ मसल लें। ये बहुत ही अच्छे से फिर वो मिक्स हो जाता है घी इसके साथ सारे मैदे में। तो वो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम नॉर्मल पानी के साथ हम इसको इसकी जो डो है वो रेडी कर लेंगे, इसको गूंद लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड किया है, एकदम से ज़्यादा ऐड नहीं करना। इसको हमने बहुत ज़्यादा वो नरम वाला आटा नहीं गूंदना, इसको हमने यानी कि नॉर्मल से सॉफ्ट से इसकी डो तैयार करनी है। इसको मैं डो को रेडी कर लूँ, फिर इसके मैं फाइनल आपको बताती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये देख लें जी, बहुत अच्छे से सॉफ्ट सा आटा जो इसकी डो है वो रेडी हो गई है, ना ज़्यादा हार्ड है। अब इसके बाद मैंने इसका जो मसाला रेडी करना है, जो सब्ज़ियां फ्राई करनी है, उसके लिए मैंने 2 चम्मच घी लिया है। उसमें मैं 1 चम्मच ज़ीरा का ऐड करूँगी और इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा जाएगा, ज़ीरा को हल्का सा यानी कि हमने ब्राउन कर लेना है। और इसके बाद इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है और इसको हल्का सा हमने ब्राउन कर लेना है। ये ब्राउन हो जाए तो इसमें हम अपनी शिमला मिर्च ऐड करेंगे। आप ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाह बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं ये, मज़ा आ जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अदरक लहसुन को हम अच्छे से फ्राई होने देंगे, फिर इसकी वो स्मेल नहीं आएगी। वो अच्छे से यानी कि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाए, फिर ही हम इसमें सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। रमज़ान है, रमज़ान में तो हर घर में ही समोसे बनते हैं। बाज़ार से पसंद भी नहीं आते जो हम लेके आते हैं, किसी टाइम वो खाने का भी नहीं दिल चाह रहा होता है। घर में बनाएं, साफ़ सुथरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आप सब लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे, बहुत ही अच्छे बनते हैं। इनका टेस्ट ही बहुत अच्छा है, बहुत क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ज़बरदस्त है, सबको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। जब अदरक लहसुन ब्राउन हो जाए तो इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। शिमला मिर्च को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, जस्ट हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है, ताकि इसके जो ओरिजिनल इसका कलर है वो बरकरार रहे, वो ज़्यादा वो डल सा ना हो जाए। इसके बाद इसमें बंद गोभी शामिल करूँगी। बंद गोभी के मैंने 2 फूल लिए हैं, 2 बड़े फूल थे, उनको बारीक सा कट कर लिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा इसको फ्राई होने देंगे। समोसा की ये रेसिपी इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और हमारे घर में तो बहुत पसंद किए जाते हैं। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं, यहाँ सिर्फ मैं सब्जियों के हिसाब से ले रही हूँ, बाकी जो हम मसाला बनाएंगे उसमें अलग से नमक जाएगा, इसलिए इसमें हल्का सा नमक हम डाल लेंगे। इसमें मैंने तकरीबन 1 चम्मच हल्का सा नमक का लिया और इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है, तकरीबन आधा चम्मच काली मिर्च का मैंने इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्का सा यानी कि इसको फ्राई होने देंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड की है और 1 स्पून मैंने इसमें ऐड किया है सिरका का। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ज़बरदस्त यानी कि इसका टेस्ट आएगा सिरका और सोया सॉस का। तो इसमें सोया सॉस और सिरका डाल के इसको हमने अच्छे से यानी कि भून लेना है, बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, हल्का सा करके इसका यानी कि पानी खुश्क कर लेना हल्का सा, और फिर हमने इसका चूल्हा बंद कर देना है, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है।
اس کے بعد ہم نے اس کی جو ٹکیاں بیلتے ہیں نا، روٹی بیلتے ہیں، وہ میں آپ کو بیلنی بتاتی ہوں کہ ہم کس طرح ان کو بیلتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ ہم نے اس کو یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا کے اس کو چھوٹا چھوٹا سا بیل لیا، اس کے اندر پہلی ٹکی لیں گے، اس کے اوپر ہم نے گھی لگا لیا اور اس کے اوپر تھوڑا سا میدے کا چھڑک لیا، اس کے اوپر پھر دوبارہ گھی سے لگائیں گے، گھی لگائیں گے اس کے اوپر، دوبارہ اس کے اوپر میدا اس کے اوپر چھڑکیں گے اور اگلی اس کے اوپر پٹی رکھ دیں گے۔ اس طرح 2 سے 3 رکھنے کے بعد ہم اس کو بیل لیں گے، اور یہ ہمارے لیے ایزی بھی رہ جاتا ہے۔ ایک ایک بیلنے کی بجائے ہم 2 یا 3 یا 4 بھی کر سکتے ہیں، اپنی چوائس ہے، جتنا آپ ایزیلی بیل سکتے ہیں۔ تو ہم ان کو بیل کے اس کو ہم چولہے پہ ہلکا سا پھر اس کو سیک لگا لیتے ہیں، یعنی کہ اس کو ہم ہلکا سا پکا لیتے ہیں۔ دونوں سائڈوں سے ہم نے تھوڑا تھوڑا سا اس کو پکا لینا، بہت زیادہ روٹی کی طرح نہ پکائیے گا، ہلکا سا یعنی کہ اس کو گرم کرنا ہے، تو پھر یہ ایزیلی الگ ہو جاتی ہیں اور آپ کو ان کی فلنگ کرنے میں بہت آسانی رہتی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ یہ دیکھ لیں جی، ایک طرف سے ہو گیا، دوسری طرف سے بھی اس کو ہلکا سا کر لیجیے گا۔ دیکھ لیں اتنا سا ہی میں نے اس کو یعنی کہ ریڈی کیا ہے، اس سے زیادہ نہیں کیا، تو اس کو آپ ایزیلی آپ الگ کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے ہو جاتی ہیں۔ یہ میری 3 پٹیاں تھیں، یہ دیکھو تینوں جو ہیں وہ ایزیلی الگ ہو گئی ہیں۔ گرم ہے اس لیے تھوڑا سا شروع میں پرابلم ہوتی ہے، لیکن آپ جب ٹرائی کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ سے بھی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں بہت ایزیلی یعنی کہ ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں آتی، آپ آسانی سے اسے کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہماری جو پٹی ہے وہ باریک سی لیئر میں بنتی ہے، بہت زیادہ موٹی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد میں نے تقریباً آلو بوائل کر لیے ہیں، تقریباً میرے پاس 3 کلو آلو تھے، جن کو بوائل کر کے چھلکا اتار کے میش کر لیا ہے۔ اس کے اندر وہ جو ہم نے ویجیٹیبل ریڈی کی تھی وہ جب ٹھنڈی ہوگی تو اس میں وہ ایڈ کی ہیں، شملہ مرچ اور بند گوبھی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے چکن بھی اس میں ایڈ کیا ہے، لیکن چکن ایز اٹ از جیسے میں نے وہ شملہ مرچ اور بند گوبھی کو فرائی کیا اسی طرح کیا تھا، میں نے اس کے ساتھ نہیں کیا تھا، تو میں نے وہ الگ سے پہلے کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو چکن کو بوائل کر کے اس کے ریشے کر لینے ہیں، اور اس کو ہلکا سا ہم نے زیرہ اور ادرک لہسن کے ساتھ فرائی کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد میں اس میں یہ چکن ایڈ کر لوں گی۔ بہت اچھا بنتے ہیں چکن اور ویجیٹیبل کے یہ سموسے، ٹرائی ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد میں اس میں باقی مسالہ ایڈ کروں گی۔ سب سے پہلے میں اس میں دھنیا، باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا اس میں شامل کر رہی ہوں، تقریباً 1 گٹی کے قریب تک۔ ہم سموسے زیادہ بن رہے ہیں اس لیے وہ کوانٹٹی بھی زیادہ ہے میرے پاس، آلو بھی زیادہ ہیں، باقی ہر چیز بھی اسی حساب سے میں ڈالوں گی۔ اس میں شامل کر رہی ہوں 1 چمچ ثابت زیرہ، چلی فلیکس ڈالوں گی، اس میں کٹی ہوئی لال مرچ جسے کہتے ہیں وہ ایڈ کروں گی، کٹا ہوا سوکھا دھنیا اس میں شامل کروں گی تقریباً 1.5 چمچ کے قریب۔ اس میں نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا، میں نے تقریباً یہاں پہ 2 چمچ کے قریب میں نے نمک لیا ہے، اور اس میں پیسی ہوئی لال مرچ 1 چمچ لیا ہے۔ اس کے بعد اس میں نے گرم مسالہ تقریباً 1.5 چمچ لیا ہے۔ اس میں ہری مرچ تقریباً میں نے 10 سے 12 عدد ہری مرچیں لی ہیں، ان کو باریک کرش کر لیا ہے اور وہ اس میں ایڈ کروں گی۔ اس میں لیمن جوس تقریباً 2 ٹیبل اسپون میں نے اس میں لیمن جوس لیا ہے، اور اس سے بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے۔ اسے اچھے سے مکس کر لیجیے گا، مسالہ زیادہ ہے چمچ سے نہ مکس ہو تو آپ ہاتھ سے بھی مکس کر لیجیے، ہاتھوں کو اچھے سے واش کر لیں اور ہاتھ سے مکس کر سکتے ہیں۔ آپ کم بنانا چاہیں تو اس حساب سے کم بنا سکتے ہیں، ہمارے گھر میں ہم ماشاءاللہ جوائنٹ فیملی ہے تو ہمارے وہ زیادہ کوانٹٹی میں بنتا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ زیادہ مسالہ بنا رہی ہوں۔ اس میں نے پیاز ڈالا تقریباً 3 سے 4 عدد چھوٹے سائز کے پیاز تھے جو میں نے کٹ کر لیا باریک سے، ان کو ایڈ کیا۔ اس میں نے چلی گارلک سوس ایڈ کیا، بہت اچھا فلیور آتا ہے چلی گارلک سوس کا، یہ آپ ڈالیے گا، بہت یمی بنیں گے اس سے۔ اور اس کے بعد میں اس میں مایونیز ایڈ کروں گی، تقریباً 3 سے 4 چمچ میں نے یہ چلی گارلک سوس کے لیے ہیں، اور مایونیز کے تقریباً آدھا کپ کے قریب میں نے اس میں ڈالی ہے۔ مایونیز ڈالنے کے بعد اس کو بالکل اچھے سے مکس کر لیجیے گا، نمک اور نمک اور مرچ چیک کر لیجیے گا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے، اگر آپ کو کم یا زیادہ لگے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔
یہ ہمارا جو مسالہ ہے یہ بہت اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے. اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں اس کے علاوہ ہم نے اب کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی. اس کے بعد یہ دیکھو ہم نے جو پٹیاں بنائی تھی اس کو ہم نے وہ جو گول پٹی بنائی تھی اس کا ہم نے درمیان سے ہاف کر لیا اور اس کو ہم نے اس طرح اس کے سموسے کی شیپ بنا کے اس کو اندر فلنگ کر لینی ہے اور اس کا میدے کی وہ لئی سی بنا کے اس کو بند کر لینا ہے. بہت اچھے سے بن جاتے ہیں. میں آپ کو سارے سموسے ریڈی کر کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھ لیں جی ہمارے سارے سموسے ریڈی ہو گئے ہیں. اس کے بعد اب ہم ان کو فرائی کریں گے. فرائی کرنے کے لیے میں نے تقریباً گھی لیا ہے. اس کو اچھے سے گرم کر لیں گے. گرم کرنے کے بعد اس میں ہم تقریباً جب تقریباً گرم ہو جائے تو اس میں ہم یہ اپنے سموسا ایڈ کریں گے. ابھی یہ اتنا اچھے سے گرم نہیں ہوا تو اس سے یعنی کہ اور گرم تھوڑا سا ہو لینے دیتے ہیں. باقی اس میں پھر میں ایڈ کرتی ہوں. جب یہ تقریباً نارمل سے گولڈن براؤن سے ہو جائیں تو ہم نے ان کو نکال لینا ہے. دونوں سائڈوں سے اچھے ہو جائیں. لائٹنگ کی وجہ سے اس طرح لگ رہا ہے جیسے وہ کم ہے لیکن یہ پراپر گولڈن ہو چکے ہیں. ان کو میں نے اچھے سے فرائی کر لیا ہے تو ان کو اب ہم اس میں سے نکال لیں گے. بہت اچھے بنتے ہیں, بہت کرسپی بنتے ہیں, زبردست فلیور ان کا آتا ہے. آپ بنائیں گے لاجواب بنیں گے. میرے تقریباً یہ 2 کلو آٹے کے میں نے تقریباً میرے 80 یا 90 کے قریب میرے یہ سموسے بن گئے تھے. تو آپ بھی اگر آپ 1 kg کے بنانا چاہیں تو اس حساب سے آپ اپنا مسالہ وہ ریڈی کر سکتے ہیں. ½ kg کے بنانا چاہیں تو اس حساب سے آپ وہ کوانٹٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو میں نے ادھر 2 کلو کی بنائے تھے تو تقریباً میرے 80 سے 90 میرے سموسا جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے تھے. بہت اچھے بنتے ہیں, بہت کرسپی بنتے ہیں, بہت زبردست ان کی لک آتی ہے. ٹرائی کیجیے گا, بہت ہی زبردست بنتے ہیں. انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو بہت ہی اچھے لگیں گے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی. ٹرائی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی. سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں. تھینک یو.